معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتح عالم ترکوں کا انجام تاریخ بیان کی جا رہی ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیں، کیونکہ مسلمانوں کو خصوصاً تاتاری اور مغل ترکوں کو تاریخ کی بے حد ضرورت ہے، کیونکہ ان کی تاریخ بدل دی گئی، ان کی قوم بدل دی گئی۔ تختہ پلٹ کے بعد فاتح قوم مفتو قوم کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے، جیسا کہ انگریزوں نے اور ان کے حامی مسلمانوں نے تاتاری ترکوں کے ساتھ کیا۔ اب اگر آپ اس کتاب کو سنیں گے یا پڑھیں گے تو حقیقت سے آپ واقف ہو جائیں گے۔ اب میں جھوجوں کی تاریخ بیان کر رہا ہوں۔ یہ شیخ جھوجے ترک ہیں، مغل النسل ہیں اور چنگیز خان کے بیٹے جوجی خان کی اولاد میں سے ہیں۔ اس سلسلے میں عرض کر رہا ہوں کہ کیفیت بلند شہر لکشمن سنگھ پریس نول کشور کا بیان ہے کہ جھوجا قوم کے لوگ ضلع بلند شہر میں 5 گاؤں مسلم کے زمیندار اور 6 گاؤں کے حصے دار ہیں۔ بعضے اپنا گوت مغل، بعضے ترک، بعضے راجپوت اور بعضے برہمن بتاتے ہیں۔ اس کتاب نے جھوجے کی وجہ تسمیہ کو مشتبہ قرار دیا ہے، انہیں ایسی رذیل قوموں میں شمار کیا ہے کہ جن کی رشتہ کو اعلیٰ قوم کے مسلمان اور نو مسلم قبول نہیں کرتے۔ اس نے لکھا ہے کہ عمدہ صفت ان میں یہ ہے کہ کھیتی کے کام میں بہت محنتی ہوتے ہیں۔ مثل مشہور ہے کہ جھوجا حالی راکھ کے گھر بیٹھا چوسر کھیل۔ جھوجا حالی راکھ کے گھر بیٹھا چوسر کھیل، یعنی جس شخص نے ہل جوتنے کے واسطے کسی جھوجے کو نوکر رکھ لیا، اس کو کچھ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ یہ لوگ اولاد ان عورتوں کی ہیں جو عمرہ دہلی کے لڑکوں کو دودھ پلانے کے واسطے نوکر رکھی جاتی تھیں۔ واضح رہے یہ رپورٹ اس نے ضلع بلند شہر کے جھوجوں کے لیے لکھی ہے۔ یہ بھی قول ہے کہ یہ لوگ لڑاکو زیادہ تھے اور لڑائی کو ہندی میں جوجھا کہتے ہیں، اس واسطے ان کا لقب جھوجا ہوا۔ نواب ممالک مغربی و شمالی کا ریزولوشن مبرقہ 23 جون 1868 کے حکم کے مطابق لکھی گئی کیفیت بلند شہر ایک ایسی علاقائی رپورٹ ہے کہ جو زبانی روایات کی بنیاد پر انگریز حکومت کو پیش کی گئی۔ اس کی ہر بات قابل اعتبار نہیں ہو سکتی۔ کیفیت بلند شہر کے یہ اوراق جو کچھ بھی لکھتے ہیں وہ سراسر غلط ہے اور زبانی رپورٹ کی بنیاد پر ہے۔ مغل النسل ترکوں کا یہ قبیلہ شیخ جھوجے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج 2015 سے قریب 50 سال گزشتہ تک جھوجوں کے گاؤں اور علاقے ایسے نشیبی تھے کہ جہاں سال بھر پانی بھرا رہتا تھا۔ تقریباً 6 ماہ تو راستے برساتی پانی کے سبب بالکل بند ہو جاتے تھے۔ جھوجوں کی آبادی ضلع بجنور، ضلع ہریدوار، ضلع مظفر نگر، ضلع سہارنپور، ضلع بلند شہر، ضلع دہرادون، پچھمی یو پی کے دیگر اضلاع میں ہے، لیکن ان کے پرانے علاقے ضلع بجنور، ضلع مظفر نگر، ضلع بلند شہر کے اندرون دیہات مانے جاتے ہیں۔ اب ان کی آبادی شہروں کی طرف بڑھ رہی ہے، گاؤں قصبوں میں اور قصبے شہروں میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ 6 ماہ تک علاقے پانی سے گھرے رہنے کے سبب اور مسلم دور حکومت میں اکثر جنگوں میں مصروف رہنے کے سبب سینکڑوں سال تک علم و ہنر کی توجہ نہ ہو سکی اور ابدی زوال کو پہنچ گئے۔ جب میں نے جھوجوں سے ان کی تاریخ کھنگالی تو جھوجوں سے مجھے کوئی معلومات حاصل نہ ہو سکی، علاوہ اس کے کہ مسلم حکومت میں کبھی ان کا پیشہ سپہ گری تھا۔
مسلم یونیورسٹی کے سابق اسسٹنٹ رجسٹرار شیخ احمد حسین صاحب کے یہاں ایک کتاب وہم غنی دیکھنے کو ملی۔ شیخ احمد حسین صاحب بھی جھوجے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے وہ کتاب دکھائی تھی جس میں لکھا تھا کہ لفظ جھوجا دوسرے لفظ جوجے سے بنا ہے، جس کے معنی لڑنے والا، قربان ہو جانے والا ہے۔ ان کا پیشہ مسلم دور حکومت میں سپہ گری تھا۔ اردو اور ہندی لغات میں مجھے جھوجا یا جوجا لفظ نہیں ملا۔ یہ لوگ سرکاری کاغذات میں قدیم زمانے سے خود کو قوم شیخ لکھتے آ رہے ہیں، لیکن برادری شیخ میں ان کا قبیلہ جھوجے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سماج بھی ان کا شمار جھوجا قوم میں کرتا ہے۔ چونکہ انہیں جھوجے کی وجہ تسمیہ معلوم نہیں ہے، اس لیے یہ خود کا جھوجا ہونا معیوب سمجھتے ہیں۔ جب آزادی کے بعد آزاد حکومت ہند نے انہیں پچھڑوں کی لسٹ میں شامل کر لیا، تب سے یہ خود کو قوم جھوجا لکھنا شروع کر چکے ہیں۔ مسلم دور حکومت میں پیشہ سپہ گری ہونے کے سبب یہ خود کو کبھی راجپوت سمجھتے ہیں تو کچھ افغان ہونے کا اندازہ لگاتے ہیں، زیادہ تر خود کو ترک بھی کہتے ہیں۔ ان کے علاقے راجپوتوں اور افغانوں کے علاقے نہیں ہیں۔ کوئی رسم یا رواج راجپوتوں اور افغانوں جیسا ان کے یہاں نہیں ہے۔ ان کے افغان نہیں ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ان کا شیخ ہونا ہے۔ افغان قوم نے قبول اسلام کے بعد اپنی پہچان کو باقی رکھا تھا۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے ناموں کے ساتھ شیخ خطاب کا استعمال نہیں کیا۔ راجپوتوں نے اپنے ناموں کے ساتھ حکومت وقت کی طرف سے سند یافتہ خطاب خان استعمال کرنا شروع کیا۔ اسی طرح افغان بھی ترک سلاطین کے بخشے ہوئے خطاب اور انگریزوں کے بخشے ہوئے خطاب خان کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے قبائل کو اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ دور ترک سلاطین میں ترکوں کے ساتھ افغان قبائل بھی جنگ میں شریک ہوا کرتے تھے، لیکن اس بات کے مضبوط ثبوت موجود ہیں کہ افغان جنگی فوجی لوٹ کا مال لے کر اپنے گھر و علاقہ کوہ سلیمان کو واپس چلے جاتے تھے۔ افغان فوجی دستوں کو ترک فوجوں میں پشتوان کہا جاتا تھا، لیکن سائبیریا، منگولیا، وسط ایشیا جیسے دور دراز علاقوں سے آنے والے منگول اور تاتاری ترک فتح کے بعد اپنے بادشاہ کے ساتھ ہی ہندوستان میں آباد ہو جاتے تھے۔ انہیں انعام کے طور پر زمینیں دی جاتی تھیں۔ ایک روسی مورخ ایتونووا اپنی کتاب بھارت کا اتہاس ہندی میں لکھتا ہے کہ بابر کی فوج میں سینٹرل ایشیا یعنی ترک اور افغان و گگر فوجی شامل تھے۔ پانی پت کے میدان میں اس نے منگولوں کے طریقے سے ابراہیم لودھی پر حملہ کیا۔ فتح کے بعد افغان فوجی دستے لوٹ کا مال لے کر وطن واپس ہو گئے۔ ہندوستان میں رہ جانے والے ترک اور منگول فوجیوں کو زمینیں دیں جو آگے چل کر جاگیریں کہلائیں۔ اردو، ہندی، انگریزی لغت میں کوئی لفظ نہ جھوجا ہے اور نہ جوجا۔ ترک تاریخ اور ترکی لغت میں لفظ جوجی ملتا ہے۔ ترکی زبان کی لغت میں جوجی کے معنی چنگیز خان کا بیٹا لکھا ہے۔ یہ لفظ ترکی زبان کا ہے۔ لفظ جوجے کی حقیقت کو جاننے کے لیے مغلوں کا مختصر شجرہ و حالات بیان کرنا ضروری ہے۔ ترکوں کے جد اعلیٰ نوح علیہ السلام کے پوتے ترک
بن یافس کے 4-5 واسطوں کے بعد ترکی سلطنت کا وارث انجا خان ثانی ہوا، جس کے 2 بچے ایک ساتھ پیدا ہوئے۔ ایک کا نام تاتار خان رکھا اور دوسرے کا مغل خان رکھا۔ مغل خان ہی منگولوں یا مغلوں کا جد اعلیٰ ہے۔ انجا خان کی حکومت 2 حصوں میں بٹ گئی۔ تاتار خان نے جہاں حکومت قائم کی وہ تاتارستان کہلایا، اور مغل تخت نشینی کے بعد مغل خان کے نام سے مشہور ہوا۔ اس نے مغلستان کی آبادی کی بنیاد رکھی اور اس کی قوم مغل یا منگول کہلائی۔ چینی زبان میں غین نہیں ہے، لہذا چینی مغلوں کو مغول کہتے ہیں، اسی لیے مغولیہ کا نام منگولیا مشہور ہوا۔ اسی مغل خان کی اولاد میں چنگیز خان، ہلاکو خان اور امیر تیمور ہیں۔ چنگیز خان سن 1155 میں مشرقی سائبیریا میں پیدا ہوا۔ سن 1227 میں وفات ہوئی۔ تاریخ اسلام مولانا اکبر شاہ لکھتے ہیں کہ مغولان چنگیزی کو عام طور پر مسلمانوں کی نگاہ میں مبغوض و ملعون بنا رکھا ہے۔ اگر پہلے زمانے کے مسلمانوں کو غور و تأمل کا موقع نہیں ملا تو آج ہم کو یہ موقع خوب حاصل ہے۔ حکومت اسلامیہ میں وراثت کے دخل پا جانے کی لعنت نے مسلمانوں کے تخت پر ایسے نالائقوں اور بدتمیزوں کو متمکن کر دیا تھا جو کسی طرح بھی مسلمانوں کی سلطنت کو سنبھالنے اور حکومت اسلامیہ کے وقار کو قائم رکھنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے اپنی مشیت کے ماتحت مغلوں کو ان کے وطن سے باہر نکالا اور ان کافر مغلوں کو فاجر مسلمانوں کا سزا دہندہ بنایا۔ جس تیزی سے چنگیز خان نے سینٹرل ایشیا پر اپنا تسلط جمایا اس کی مثال نہیں ملتی۔ حکمراں چاہے چنگیز خان سے پہلے رہے ہوں یا چنگیز کے بعد، وہ اپنے مخالفین سے سختی سے پیش آتے ہی رہے ہیں۔ آپ سکندر کی تاریخ دیکھیں یا سمراٹ اشوک کی یا انگریز کی یا نادر شاہ کی، سبھی کی تاریخ انسانی خون سے رنگین ہے۔ چنگیز خان سے زیادہ غارت گری امیر تیمور نے مچائی تھی، سروں کے مینار بنوائے تھے، انگریزوں کے ذریعے دہلی کو تباہی اگر بیان کروں تو آپ خون کے آنسو روئیں گے۔ مثال کے طور پر ایک انگریز فوجی افسر ہنری کاٹن کا ایک بیان تحریر کرتا ہوں۔ یہ بیان چند ممتاز علماء انقلاب 1857 میں شائع ہوا ہے۔ دہلی سے پشاور تک گرینڈ ٹرنک روڈ کے دونوں ہی جانب شاید ہی کوئی خوش قسمت درخت ہوگا جس پر انقلاب 1857 کے رد عمل اور اسے کچلنے کے لیے ہم نے 1 یا 2 عالم دین کو پھانسی پر نہ لٹکایا ہو۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 22,000 علماء کو پھانسی دی گئی۔ اس طرح کی بے شمار مثالوں میں سے یہ ایک مثال ہے۔ مسلمان مجاہدین کے نام سے لکھی گئی کتاب میں ایک غیر مسلم مورخ لکھتا ہے، ایک اندازے کے مطابق 1857 میں 5 لاکھ مسلمانوں کو پھانسیاں دی گئیں۔ جو بھی معزز مسلمان انگریزوں کے ہاتھ لگ گیا اس کو ہاتھی پر بٹھایا اور درخت کے نیچے لے گئے، پھندا اس کی گردن میں ڈال کر ہاتھی کو آگے بڑھایا گیا۔ لاش پھندے میں جھول گئی، آنکھیں ابل پڑیں، زبان منہ سے باہر آ گئی۔ چند ممتاز علماء انقلاب 1857 یاسین اختر مصباحی، آئرلینڈ کے جرنلسٹ
مسٹر دی لین ایڈیٹر ٹائمز آف انڈیا کے آرٹیکل کے مطابق زندہ مسلمانوں کو سور کی کھال میں سینا یا پھانسی سے پہلے ان کے جسم پر سور کی چربی ملنا یا زندہ آگ میں جلانا اور ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کے لیے مجبور کرنا ایسی حرکات ہیں جو یقیناً عیسائیت کے نام پر بدنما داغ ہیں، جن کا کفارہ لازمی طور پر ہمیں بھی ایک دن ادا کرنا ہوگا۔ چند ممتاز علماء انقلاب 1857۔ ایسے ان گنت بے شمار واقعات انگریز حکومت کے دنیا کے سب سے بھیانک مظالم کی داستان کے ہیں، جن کے سامنے چنگیز خان ظالموں کی لسٹ میں کسی صورت میں نہیں آتا۔ اپنے مخالفوں کو دی جانے والی سزاؤں کے ذریعے ترکوں کا ایک ایسا مضبوط سامراجیہ قائم کیا جس کے ذریعے بعد کو مذہب اسلام کو بہت فائدہ پہنچا تھا۔ انگریز ظالم نے تمام عالم اسلام میں نہ بچوں کو بخشا اور نہ بوڑھوں عورتوں کو۔ مسلمانوں کی مرکزیت یعنی خلافت ختم ہو گئی۔ اپنوں کی غداری کے سبب تمام عالم اسلام عرش سے فرش پر آ گیا۔ ترک قوم اور ترکی ملک کو دنیا کے نقشے سے مٹا دینے کی کوشش کرنے والی قوم خود سمٹ کر اسی چھوٹے سے ٹاپو پر پہنچ گئی جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ لیکن چنگیز خان کی بساط پر اس کی قوم ترک اور اس کا علاقہ ترکستان تقریباً آدھی دنیا پر محیط آج بھی ہے۔ پہلا سن 1615 انگریز ٹامسن رو اور ایسٹ انڈیا کمپنی سے لے کر 1947 تک انگریز کی تاریخ مکاریوں، دغابازیوں، ظلم و ستم، قتل و غارت گری سے بھری پڑی ہے۔ چنگیز خان کے صرف چند حملے ہیں، کتنا بڑا فرق زمین و آسمان کا ہے۔ اس درمیان عالم اسلام نے انگریزوں کو دوڑا دوڑا کر واپس اسی ٹاپو پر پہنچا دیا کہ جہاں سے وہ آیا تھا۔ خان اعظم خاقان چنگیز خان۔ چنگیز خان جو کہ امن پسند بادشاہ تھا کے بارے میں مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب اپنی کتاب تاریخ دعوت و عزیمت میں لکھتے ہیں کہ ہجری 414 میں چنگیز خان نے اپنے سوداگروں کو خوارزم شاہ کے ملک میں سامان تجارت خریدنے بھیجا۔ خوارزم شاہ کے نائب نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ اس تجارتی قافلے میں بہت دولت ہے۔ اس نے حکم دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کا مال ضبط کر لیا جائے۔ چنگیز خان نے اس کی اطلاع پا کر خوارزم شاہ کو ایک خط نہایت اہتمام و احتیاط کے ساتھ لکھا۔ خوارزم شاہ نے بجائے معذرت یا تلافی کے سفیر کو قتل کر دیا اور اس کے ہمراہیوں کو داڑیاں مونڈ کر واپس کر دیا اور کہا کہ میں تجھ پر حملہ کرنے والا ہوں، تو چاہے دنیا کے پرلے سرے پر ہو۔ پھر 4 مہینے کی مسافت طے کر کے ان کے شہر پر حملہ کیا اور ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام بنایا۔ اس کے بعد تاتاری یعنی مغل جو اپنے علاقے میں محصور تھے اور عالم اسلام پر حملہ کرنے سے معترض تھے، یعنی عالم اسلام پر حملہ کرنا نہیں چاہتے تھے، ایک سیلاب کی طرح ابل پڑے۔ پہلے انہوں نے بخارا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اس کو ایک تودہ خاک بنا دیا۔ شہر کی آبادی میں سے کوئی زندہ نہیں بچا۔ پھر سمرقند کو خاک و سیاہ کر دیا اور ساری آبادی کو فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ یہی حشر
عالم اسلام کے نامی گرامی شہروں رے، ہمدان، زنجان، قزدین، نیشاپور، خوارزم کا ہوا۔ خوارزم شاہ جو عالم اسلام کا واحد فرما روا اور سب سے طاقتور سلطان تھا، جس کی غلطی سے عالم اسلام کو یہ روز بد دیکھنا پڑا تھا، تاتاریوں مغلوں کے خوف سے بھاگا بھاگا پھرتا تھا اور مغل اس کے تعاقب میں تھے، یہاں تک کہ ایک نامعلوم جزیرے میں اس نے قضا کی مر گیا۔ سلطان محمد خوارزم شاہ نے ساری اسلامی ریاستوں اور خود مختار حکومتوں کو اپنی شاہی میں ضم کر لیا تھا، اس لیے اس نے جب مغلوں کے مقابلے میں شکست کھائی تو پھر ان کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ مورخ ابن اسیر لکھتا ہے کہ تاریخ میں اس واقعے کے پاسنگ بھی کوئی واقعہ نہیں ملتا، شاید دنیا قیامت تک یاجوج ماجوج کے سوا کبھی ایسا واقعہ نہ دیکھے۔ یہ ایک طوفان کی طرح اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے عالم پر چھا گیا۔ مولانا سید ابو الحسن صاحب ندوی فرماتے ہیں، یہ واقعہ جتنا عجیب اور عظیم الشان ہے، اتنا ہی یہ امر حیرت انگیز ہے کہ تاریخ میں اس کی تفصیلات اور جزیات بہت کم ملتی ہیں کہ جن لوگوں کے ہاتھوں یہ کارنامہ انجام پایا ان کا تاریخ کے دفتر میں بہت کم سراغ ملتا ہے۔ تمام ترک تاریخ میں کہیں بھی تبلیغی جماعتوں، مذہبی پیشواؤں یا پیر فقیروں یا تلواروں کے خوف کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ مفتو اور اپنی ہر قسم کی مادی اور سیاسی طاقت کھو چکی قوم مسلم کے بارے میں مولانا سید ابو الحسن صاحب ندوی فرماتے ہیں کہ جس کے اسلام کے پیرووں کو تاتاری یعنی مغل سخت ذلت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ایسے وقت میں بادشاہوں کے پاس دعوت اسلام لے کر جانا ناممکن تھا۔ ترکوں کے اسلام لانے کی تاریخ میں مبلغین کا ذکر ہی نہیں، یہ خود اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے اور ترکوں کی اعلیٰ فہمی ہی ہے کہ ان کے بادشاہ کسی واقعے یا شخصیت سے متاثر ہوتے ہیں اور وہ خود واعظین اسلام کو بلا کر ان سے مذہب کی معلومات حاصل کرتے ہیں اور خود مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ایسا واقعہ دنیا کی کسی قوم میں اسلام کو پیش نہیں آیا۔ دنیا کی تمام قوموں نے خصوصاً اسلام کی جائے پیدائش والے ملک عربوں نے مبلغین اسلام اور مسلمانوں کو بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ آج بھی دنیا کی اسلام مخالف قومیں مسلمانوں کے خون کی پیاسی ہیں۔ انسانیت کی ہمدرد اور برائیوں کی مخالف قوم مسلم کو زبردستی مجرم ٹھہرا کر آتنکوادی نام دیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اس وقت ایسا نہیں تھا کہ ترک خالی ذہن تھے، انہیں بدھ مذہب، عیسائی مذہب کی معلومات نہیں تھی۔ ان کے وزیر اور حکومت کے اہم کارندے بدھ اور عیسائی مذہب کے ماننے والے ہی تھے۔ ان دونوں مذہبوں کا پورا زور سینکڑوں سال سے ترکوں پر لگا ہوا تھا کہ کسی طرح انہیں اپنے مذہب میں شامل کر لیں۔ پروفیسر T.W. آرنلڈ اپنی مشہور کتاب دعوت اسلام پریکنگ آف اسلام میں استجاب کا اظہار کرتے ہوئے لکھتا ہے، اسلام کے لیے ایسے وقت میں بدھ مذہب اور عیسائی مذہب کا مقابلہ کرنا اور مغلوں کو ان دو مذہبوں سے بچا کر اپنا پیرو بنانا ایسا کام تھا جس میں بظاہر کامیابی ناممکن معلوم ہوتی ہے۔ مغلوں کے طوفان ہلاکت سے مسلمانوں کے برابر کسی نے نقصان نہ اٹھایا۔ مغلوں کے مسلمان ہونے کی تاریخ میں ایک شخص جمال الدین کا ذکر ملتا ہے
جنہوں نے سلطان کاشغر سن 1347 سے 1363 کو مسلمان کیا تھا۔ یہ شخص بھی بخارا کے رہنے والے ترک تھے۔ شروع زمانے میں اسلام کے مبلغین شیخ کہلاتے تھے۔ جب کوئی غیر مسلم ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا تھا یا شیخ کے ہاتھ پر بیعت ہو جانے کے بعد اپنے ناموں کے ساتھ ذات کے طور پر شیخ لفظ کا استعمال کرتے تھے۔ شروع زمانے میں ترکستان میں مذہب تھا اسلام اور اس کے ماننے والے پیرووں کا نام مسلمان اور سب کی ذات تھی شیخ، لیکن بعد میں نئی نئی خانقاہوں، شاہی خطابات اور خاندانی ناموں کی وجہ سے نئی نئی ذاتیں وجود میں آنے لگیں۔ اسلامی مساوات کے متوالے اسلامی شیدائیوں نے بھلے ہی ایک برادری شیخ بنانے کی کوشش کی ہو، لیکن سماج نے ہمیشہ ان کا قبیلہ انہیں بھولنے نہیں دیا ہے۔ سرکاری کاغذات میں ترکوں نے اپنی ذات شیخ لکھائی، لیکن خود نے اور سماج نے ان کا تعارف ہمیشہ اصلی قبیلے سے کرایا ہے، گو کہ علاقائی تلفظ کی وجہ سے کبھی کبھی اس کے اصلی روپ میں تبدیلی بھی آتی رہی ہے، جیسے خوجے کا کھوجا اور جوجے کا جھوجا۔ جھوجے یا جوجے یا جوجی یا جوجی ازبک مغل ترکوں کا یہ تھا ماضی، جو کہ تاریخ اسلام کے عجیب و غریب حیرت انگیز کارناموں سے بھرا ہوا ہے۔ سن 1155 سے 1366 تک وسط ایشیا، روس اور چین، ایران اور پورے ترکستان پر چنگیز خان اور اس کی اولاد حکومت کرتی رہی۔ چنگیزی مغلوں کی حکومت کا خاتمہ تیموری سلطنت کے قائم ہو جانے کے بعد ہوا۔ چنگیز خان کی راجدھانی قراقرم تھی۔ چنگیز خان جب سلطان محمد خوارزم کے بیٹے جلال الدین خوارزمی کے ہنگامے کے بعد بخارا پہنچا تو اس نے مسلمانوں کے سب سے زیادہ عالم قاضی اشرف اور ایک اور جید عالم کو اپنے دربار میں طلب کیا اور اسلام کے بارے میں معلومات چاہی۔ تب دونوں مسلمانوں نے سب سے پہلے توحید باری تعالیٰ کا عقیدہ اور پھر رسالت کا عقیدہ بیان کیا۔ چنگیز خان نے دونوں عقیدوں کو قبول کیا، پیغمبروں کی آمد کو تسلیم کیا، نماز، روزہ اور عبادت الہی کو بھی لازمی مانا۔ قاضی اشرف نے خیال ظاہر کیا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اس نے مسلمانوں پر بہت مہربانیاں مبذول کیں۔ چنانچہ جب چنگیز خان کی رحلت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے چاروں بیٹوں جوجی خان، تولی خان، چغتائی خان اور اوکتائی خان کو اپنی سلطنت کے 4 حصوں پر حکمراں مقرر کر دیا اور حکم دیا کہ دشت قبچاق، دشت خزر، علان، روس، بلغار، ازبک پر جوجی خان کی حکومت رہے گی۔ اس علاقوں کو تاریخوں میں ارتش ندی سے سائبیریا تک کا علاقہ کہتے ہیں۔ ماوراء نہر، خوارزم، کاشغر، بدخشاں، کابل، بلخ، غزنین اور دریائے سندھ تک کا علاقہ چغتائی خان کا ملک سمجھا جائے گا۔ چھوٹے لڑکے تولی خان کو مشرقی علاقے چین اور مغلستان کا ایک حصہ دیا اور شہنشاہ اوکتائی خان کی فوجوں کی سپہ سالاری بھی تولی خان کو دی۔ اوکتائی خان کو اپنا جانشین بنایا اور قراقرم کے تخت پر اوکتائی خان جلوہ افروز ہوا۔ سلطنت کا مغربی حصہ اوکتائی خان کے اختیار میں تھا۔ دارالسلطنت قراقرم بھی چنگیزی سلطنت کے مغربی علاقے میں تھا۔ چنگیز خان کے بیٹوں میں جوجی خان سب سے بڑا بیٹا تھا۔ جوجی خان نے فتح خوارزم کے بعد دشت قبچاق کو فتح کر کے وہیں سکونت اختیار کی تھی۔ چنانچہ چنگیز خان کی موت سے 2 ماہ پہلے جوجی خان کی موت ہو گئی تھی۔
جوجی خان کی موت کے بعد چنگیز نے اس کا علاقہ اس کے بڑے لڑکے باتو خان کو دے دیا تھا۔ جوجی خان کے 7 بیٹے تھے۔ جوجی خان کے لڑکے ازبک کے نام سے قوم ازبک وجود میں آئی اور باقی لڑکوں کی اولادیں جوجے کہلائے۔ خوارزم شاہ کو گرفتار کر کے اسے اس کے گناہ کی سزا دینے کے لیے جو تباہی اور بربادی چنگیز خان نے مچائی تھی، ٹھیک قریب 200 سال بعد چنگیز خان کی اولاد نے بھی وہی تباہی و بربادی امیر تیمور کی صورت میں دیکھی۔ چنگیز خان کی زیادہ تر جنگیں اس کے جرنیلوں نے لڑیں، تباہیاں اور بربادیاں اس کے جرنیلوں نے مچائیں، لیکن تیمور لنگ نے ہر جنگ خود لڑی تھی۔ وہ ہر جنگ میں خود موجود ہوتا تھا۔ سارے ظلم و ستم تیمور کے حکم سے تیمور کے سامنے ہوئے، حتیٰ کہ تیمور کے حکم سے سیواس کے حاکم شہزادہ ارطغرل اور اس کے 4000 ترک سپاہیوں کے ہاتھ پیر باندھ کر، سر کو گھٹنوں سے باندھ کر، گڑھے میں ڈال کر زندہ دفن کر دیا تھا۔ جب حکمہ خاندانوں کو زوال ہوتا ہے تو جلا وطن ہونے میں ہی عافیت ہوتی ہے، دوسرے ممالک میں جائے پناہ تلاش کرتے ہیں۔ اسی بجنور میں جو آل چنگیز خان آباد ہوئی، وہ جوجی خان کی اولاد جوجے ہیں، جو آگے چل کر بجنوری زبان کے تلفظ سے جھوجے کہلائے جانے لگے۔ ناواقفیت کے سبب مسلمان چنگیز خان کو ظالم سمجھتے تھے اور خوارزم شاہ کو سزا دینے کے لیے تمام تباہیاں جوجی خان نے مچائی تھیں۔ اسی لیے جھوجوں کے بزرگوں نے اپنی اصلیت کو چھپائے رکھا۔ آگے چل کر تمام قبیلہ اپنی تاریخ سے ناآشنا ہو گیا۔ جھوجے سمجھتے ہیں کہ شاید میں جھوجا برادری کا نام جھوجا ختم کرانا چاہتا ہوں۔ جھوجا نام ختم کرانا میرا مقصد نہیں ہے، بلکہ جھوجا نام کی وجہ بتانا ہی میرا مقصد ہے۔ انسان کو اگر اپنی نسل معلوم ہو جائے تو اس کا شمار زندہ قوموں میں ہوتا ہے۔ سماج اور تاریخ کے نزدیک اور خود جھوجوں کو یہ معلوم نہیں کہ جھوجے کون ہیں اور ان کی نسل کیا ہے، کہاں سے آئے ہیں، اس لیے سماج انہیں ترقی یافتہ اور زندہ قوموں میں شمار نہیں کرتا ہے۔ جھوجوں کا شمار آج پچھڑی قوموں میں ہے۔ ماضی سے انجان ہونے کے سبب آج جو حالت ہے وہی حالت تاریخ میں ماضی کی مانی جائے گی، لیکن میرے نزدیک چونکہ جھوجوں کا تعلق ترک نسل کے مغل قبیلے سے ہے، اس لیے وہ اس کے علاوہ ان کا تعلق دنیا کے سب سے بڑے رقبے کے اور دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ مغل نسل کے عظیم الشان شہنشاہ خان اعظم خاقان چنگیز خان سے ہے۔ اس لیے ان کا ماضی بہت تابناک رہا ہے۔ یہ لوگ ترقی کی بلندیوں پر قائم رہ چکے ہیں، عالم اسلام کو نئی طاقت نئی راہ دکھانے والے ہیں، مہذب اور زندہ قوموں میں شمار تھے۔ چنگیز خان کے لڑکوں میں چغتا خان اور جوجی خان وغیرہ کی اولادیں ہندوستان میں بابر کے ساتھ تاریخ میں دکھائی دیتی ہیں۔ مغلوں کی ہند میں آمد، انہی چنگیزی منگولوں نے بہت بار ہندوستان پر چڑھائی کی ہے۔ سلطان التمش سن 1211 سے 1236 کے دور میں چنگیز خان سلطان محمد خوارزم شاہ کے بیٹے سلطان جلال الدین کا پیچھا کرتا ہوا پشاور تک آ گیا تھا۔ ہرات میں بلوا ہو جانے کے سبب اسے واپس لوٹنا پڑا تھا۔ سلطان التمش کے لڑکے سلطان ناصر الدین محمود کے دور سن 1246 سے 1266-65 میں وزیر بلبن نے کئی بار منگولوں کے حملوں کو روکا۔ سلطان بلبن سن 1266 سے 1286 کے دور میں مغلوں نے 1286 میں پنجاب پر زبردست حملہ کیا۔ سلطان علاء الدین خلجی کے عہد میں سن 1306 میں 2 لاکھ مغلوں نے حملہ کیا اور شکست کھائی۔ کوہ نور
تاریخ دہلی 1937۔ روس سوویت سنگ کے مورخ کوا انتونووا اپنی تاریخ بھارت کا اتہاس میں لکھتا ہے کہ سن 1241 میں مغلوں نے لاہور پر قبضہ کیا۔ سن 1265 میں بلبن نے مغلوں کو پیچھے دھکیلا۔ جلال الدین خلجی کے دور میں ایک بار پھر مغلوں نے 1290 میں حملہ کیا۔ جلال الدین نے کچھ کو بھگا دیا اور کچھ کو خرید کر اپنی فوج میں کر لیا۔ علاؤ الدین کے دور سن 1296 سے 1316 تک مغلوں کے دھاوے پہلے سے سخت تھے۔ 15 سے 30 ہزار تک منگول فوج علاؤ الدین کی فوج میں شامل تھی۔ علاؤ الدین کے راج میں آخری بار منگولوں نے سن 1306 میں حملہ کیا۔ علاؤ الدین نے راوی کے کنارے منگولوں کو بری طرح ہرایا۔ سن 1398 میں امیر تیمور کی صورت میں پھر مغلوں کا حملہ۔ سن 1526 میں بابر کی صورت میں پھر مغلوں کا حملہ۔ بھارت کا اتہاس۔ سلطان جلال الدین خلجی 1290 اور سلطان علاؤ الدین خلجی 1296 سے ان کی فوج میں بڑی تعداد میں مغل بھرتی ہو چکے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مغل ترک ایک طرف تو ہندوستان پر حملے کر رہے تھے، دوسری طرف وہ ہندوستان میں قبیلوں کی صورت میں آ کر آباد ہو رہے تھے اور سلاطین ہند کی فوج میں بھی جگہ حاصل کر لیتے تھے۔ سن 1366 سے 1405 عہد تیمور میں چنگیز خان اور اس کی اولاد کا دور ختم ہو گیا تھا۔ امیر تیمور نے ایشیائی کوچک سے افغانستان اور دہلی تک کا علاقہ فتح کر لیا تھا۔ امیر تیمور کے ہندوستان فتح کے وقت بھی مغل ہندوستان آئے تھے۔ چنگیز خان کے بڑے لڑکے جوجی خان 1236 اور 1256 کی اولاد ازبک بھی کہلاتی ہے، اور ازبکوں کا ہندوستان میں مضبوط پوزیشن میں ہونا تاریخ سے ثابت ہے۔ سن 1560 میں بیرم خان کے حج پر چلے جانے کے کچھ وقت بعد اکبر کے دربار میں اقتدار ازبیکوں کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ تاریخ کے یہ اوراق ثابت کر رہے ہیں کہ دہلی کے سلاطین جو کہ تاتاری النسل تھے کے دور میں ہی مغلوں کی آمد ہندوستان میں شروع ہو گئی تھی۔ جہاں ایک طرف وہ ہندوستان پر حملے کر رہے تھے، وہیں ہندوستان کی فوجوں میں بھرتی بھی ہو رہے تھے اور آباد بھی ہو رہے تھے۔ تاریخ سے صاف ظاہر ہے کہ جب منگول ہندوستان میں آنا شروع ہوئے تو ان کا پیشہ سپہ گیری ہی تھا۔ بابر کی تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ مغلوں کو ہندوستان میں بسانے کے لیے زمینیں دی گئیں۔ اب اگر ہم ہندوستان کے پردہ سمیع پر نگاہ ڈالیں تو دیگر تاتاری ترکوں کی طرح منگول بھی ہند کے ذات پات کے نظام میں سمائے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی لیے بابر سے بہادر شاہ ظفر تک منگولوں کے 331 سالہ دور کے باوجود مغلوں کے برسر اقتدار قبیلے کے علاوہ کوئی دوسرا مغل قبیلہ عموماً دکھائی نہیں دیتا۔ ترکی اور اردو زبان کے مشترک الفاظ ڈکشنری کے مصنف اصغر حمید انصاری ایڈوکیٹ، جو کہ 20 سال تک ترکستان کے مختلف علاقوں کی سیاحت کر چکے ہیں، نے ایک ملاقات کے دوران مجھے بتایا کہ ترکستان میں ازبکوں میں ایک قبیلہ جوجی بھی ہے جو کہ جوجی خان کی اولاد مانا جاتا ہے۔ عوام میں انہیں جوجے کہا جاتا ہے، واحد کو جوجی اور جمع کو جوجے کہا جاتا ہے۔ اصغر حمید ایڈوکیٹ صاحب نے مزید بتایا کہ ترک لوگ لڑکی کا رشتہ لے کر لڑکے والے کے گھر خود جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لڑکیاں وہاں بہت خوشحال ہیں۔ ایسا ہی رواج ہندوستان کے آریہ لوگوں میں ہے۔ آریوں کو ہم اس کتاب میں ترک کے بڑے لڑکے سمیر کی اولاد ثابت کر چکے ہیں۔ ضلع بجنور، ضلع مظفر نگر، ضلع ہریدوار وغیرہ کے قرب و جوار تک علاقوں کی زبان کے تلفظ میں تشدید اور دو چشمی ہے کا استعمال زیادہ ہے۔ یہ لوگ کدھر لفظ کو کدھر اور جاتا کو جھتا اور جوتے کو جھتا کہتے ہیں۔ میں نے جھوجوں کو ایک دوسرے کو جھجی کہتے سنا ہے۔
مثلاً او جی کدھر جا رہا وغیرہ، لیکن ان کو اپنی ابدی زوال کے سبب اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا لفظ بول رہے ہیں۔ ضلع بجنور میں آباد ہو جانے کے بعد جوجے لفظ جھوجے ہو گیا۔ سیلابی طوفانوں والے علاقے میں رہائش پذیر ہو جانے کے سبب اور پیشہ سپہگری ہونے کے سبب یہ قبیلہ ترقی کی رفتار میں پچھڑ گیا۔ حکومت ہند نے انہیں پچھڑوں کی لسٹ میں رکھ کر ریزرویشن دیا، تو آج جھوجے مال و دولت اور کاروبار میں کافی آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہندوستان کی آزادی کے وقت یہ بہت پست حالت کے دور سے گزر رہے تھے۔ مغلوں کے زوال سے لے کر انگریزی دور تک پیشہ سپہگری ختم ہو چکا تھا، صرف زمینوں کی پیداوار اور جانور پالن پر گزارا تھا۔ ضلع بجنور کے قصبہ افضل گڑھ میں ان کے حالات جاننے کے لیے جب معلومات کی تو معلوم ہوا کہ افضل گڑھ میں جھوجوں کا ایک پرانا محل بھی ہے۔ جس زمانے کا یہ محل ہے اس زمانے میں یہی ایک پختہ مکان تھا، باقی جھوجوں وغیرہ کے کچے مکانات تھے۔ یہ محل بابو رقیب کے بزرگوں کا تھا، کسی وقت میں یہ کافی بڑا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا تھا تو یہ پرانے طریقے سے بنا چھوٹی اینٹ سے بنا ایک پختہ کھنڈر تھا، جس کا صدر دروازہ محل نما سا اس وقت بھی تھا۔ یہ مکان میں نے سن 77-78 میں دیکھا تھا۔ یہ مکان تو بابو رقیب کے لڑکے عبدالحفیظ کی ملکیت ہے، لیکن اس میں بابو حفیظ کے دور کے خاندانی آباد ہیں۔ بابو عبدالحفیظ کا خاندان سہارنپور میں آباد ہے اور خود بابو رقیب صاحب راولپنڈی پاکستان میں آباد ہو چکے ہیں۔ دور مغل اور دور انگریز سے ہی بابو رقیب کے اجداد دہلی اور شملہ اور لکھنؤ میں کاروبار کرتے تھے۔ بابو رقیب کے 2 لڑکے تھے، بڑے لڑکے عبدالحفیظ جو کہ BSc پاس تھے اور لکھنؤ میں آزادی سے قبل تمباکو بنانے کی فیکٹری چلاتے تھے۔ چھوٹے لڑکے عبدالرؤف بھی BSc پاس تھے اور شملہ میں فوجی کینٹین کا ٹھیکہ لیتے تھے۔ خود بابو رقیب اپنی بلڈنگ میں دہلی میں پارلیمنٹ کے نزدیک خان مارکیٹ میں رہائشی اور کھانے کا ہوٹل چلاتے تھے اور فوجی کینٹین کا ٹھیکہ بھی لیتے تھے۔ تمام جھوجا برادری میں ان کی قبیلے کے سردار کی حیثیت سے عزت تھی۔ برادری کی میٹنگوں میں آزادی سے قبل بابو رقیب کو اور آزادی کے بعد بابو عبدالحفیظ کو صدر بنایا جاتا تھا۔ آزادی کے بٹوارے میں بابو عبدالرقیب اپنے ایک لڑکے اور لڑکیوں دامادوں کے ساتھ پاکستان چلے گئے۔ بڑے لڑکے بابو عبدالحفیظ جو کہ اس وقت اپنی کوٹھی لکھنؤ میں تھے کو اطلاع بھجوا دی کہ پاکستان آ جاؤ۔ بابو عبدالحفیظ نے لکھنؤ کی کوٹھی اور کاروبار اپنے کاروباری نوکر کے نام کر دیا اور پاکستان چلے گئے۔ جائیداد کاروبار نوکر کے نام یہ سوچ کر کیا تھا کہ اگر پاکستان میں حالات ٹھیک نہیں ہوئے تو واپس آ کر نوکر سے سب کچھ واپس لے لیں گے۔ پاکستان کے اس وقت کے خراب حالات دیکھ کر واپس ہندوستان آ گئے، لیکن روپیہ نہیں ہونے کے سبب نوکر سے مکان واپس نہیں لے سکے۔ پاکستان راولپنڈی والا خاندان آج کروڑوں کی کوٹھیوں میں آباد ہے، اب دبئی میں بھی ہے، اور بابو عبدالحفیظ نے کلکتے میں ایک تمباکو بنانے والی فیکٹری میں اکاؤنٹنٹ کی نوکری کر کے زندگی بتا دی۔ 5 لڑکوں اور 5 لڑکیوں کو BA MA تک پڑھایا لکھایا اور سب کی شادیاں کر کے اس دنیا سے رخصت دی۔ بابو عبدالحفیظ نے ایک خوبصورت مکان سہارنپور میں بنا لیا تھا، لیکن اپنے ایک پڑوسی کو اپنی ضمانت پر بینک سے قرضہ دلوا دیا تھا اور پڑوسی بغیر قرضہ ادا کیے مر گیا۔ اس کے لڑکوں نے قرضہ ادا نہیں کیا تو مجبوراً مکان فروخت کر کے بینک کا قرضہ ادا کیا۔ اس کے بعد زندگی کرائے کے مکانوں میں گزر گئی۔ یہ میں نے اس خاندان کی زندگی کے حالات بتائے جو جھوجا برادری کا سب سے معزز خاندان تھا، اور جھوجوں میں اگر بابو عبدالرقیب یا ان کے لڑکے بابو عبدالحفیظ کا نام لے دیا تو سر احتراماً جھک جاتے تھے۔
बाबू अब्दुल हफीज साहब से जब मैंने ज़मीनों जायदाद की पुराने दस्तावेज दिखाने को कहा तो उन्होंने बताया कि सारी पुरानी दस्तावेजात उनके वालिद बाबू अब्दुल रकीब के पास रहते थे। उन्हें पुरानी दस्तावेजात में उनके ख़ानदान के नाम बाबर बादशाह का एक फरमान भी था। उन्हीं पुरानी दस्तावेजात में उनके ख़ानदान के नाम बाबर बादशाह का एक फरमान भी था जो फारसी ज़बान में सोने से लिखा हुआ था। शिमला, दिल्ली और लखनऊ में कारोबार था। कारोबारी भाग दौड़ में कभी इतना मौका नहीं मिला कि वो उस फरमान को पढ़वा कर सुनते, न ही वालिद साहब से उसकी तफसील मालूम की। बस उन्हें इतना मालूम था कि उस फरमान में अफजलगढ़ के इलाके में उनके बुजुर्गों को बाबर की तरफ से मिलने वाली ज़मीनों और जागीरदारी से मुताल्लिक़ कोई फरमान था। अफजलगढ़ उन्हीं के बुजुर्गों का बसाया हुआ है। जिस वक्त मैंने सवाल किया था उस वक्त तक उनके वालिद बाबू रकीब साहब का इंतकाल हो चुका था। उनके भाई अब्दुल रऊफ साहब मौजूद थे। तब उन्होंने भाई से मालूम करने का वादा तो किया था, लेकिन कुछ ही अरसा बाद बाबू अब्दुल हफीज का और फिर उनके भाई का भी इंतकाल हो गया। बाबूजी ने कहा था कि इस फरमान का उस वक्त महफूज होना नामुमकिन है, क्योंकि उनका ख़ानदान जिस वक्त पाकिस्तान रेलवे स्टेशन पर उतरा था तो खून में लथपथ था। रास्ते में सिखों के ज़रिए की गई लूट मार में बड़ी मुश्किल से जान बचाई थी। चंगेज़ खां का शुमार एक जालिम हुक्मरानों में हो रहा था। हालांकि चंगेज़ खां की सख्तियाँ अंग्रेज़ों के मज़ालिम के सामने सिफर हैं, इसीलिए आले चंगेज़ ने अपना तारुफ चंगेज़ खां के हवाले से कराना मायूब समझा हो। एक ताकतवर हुक्मरान का ख़ानदान दूसरे हुक्मरान की हुकूमत में एक महाजिर की हैसियत से तो रह सकता है, अपने आप को नुमाया नहीं कर सकें, इसीलिए दूर दराज पिछड़े इलाकों में ज़मीनें दी गई। हो सकता है बाबर के फरमान में उनका तारुफ हो। इस फरमान को चंगेज़ मज़ालिम की वजह से आम तौर पर न दिखाते हों। हालांकि तारीख का मुताला करने वाला ही जानता है चंगेज़ खां जालिम नहीं था। सोवियत रूस के मौरिख को आतोनोवा की तारीख, भारत का इतिहास, जो कि सैकड़ों हवालों से लिखी हुई किताब है, से ये तो साबित हो ही चुका है कि सन 1526 में हिंदुस्तान फतह के बाद बाबर ने सेंट्रल एशिया से बाबर के साथ आने वाले तुर्कों और मंगोलों को जमीनें दी थीं, जो आगे चलकर जागीरें कहलाईं। आर्नल्ड लिखता है कि सन 1347 के नजदीक चंगेजी सल्तनतों में तकसीम की वजह से ज़ौफ़ पैदा हो गया था। जब हुक्मरानों को ज़वाल आता है तो उनकी नस्लें और वो खुद जिला वतन होने को मजबूर हो जाते हैं। शाही मुगल खानदान, यहाँ मैं एक और मुगल खानदान का जिक्र करता हूँ जिसका ताल्लुक औरंगजेब से है। ये मैं मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ। मधुबनी बिहार ऐसा ही जिला वतन एक खानदान मैंने सूबा बिहार के मधुबनी शहर में देखा था। अब बड़ी आबादी में तब्दील ये तुर्क खानदान शाही खानदान के नाम से मशहूर है। डॉक्टर अताउल्लाह इस खानदान के फर्द हैं। उन्होंने मुझे अपने बुजुर्गों से मिलवाया। ये खानदान सिंघानिया चौक उर्दू बाजार में रहता है। किस बादशाह की औलाद हैं ये इन्हें नहीं मालूम है। बस इतना बताया कि बुजुर्ग कहते हैं कि मुगलों से कोई ताल्लुक रहा है। अब तो हम तुर्क दर्जी हैं। 1979-80 में तुर्कों की तलाश और जस्तजू ने मुझे इस खानदान तक पहुंचा दिया था। उस वक्त भी मैंने इस इलाके को उजाड़ और जंगली इलाके की सूरत में देखा था। इनकलाब जमाना के साथ किसी बादशाह या उसके खानदान ने जिला वतन होकर खुद को नेपाल के बॉर्डर पर घने जंगलों में छुपाया था। तब ये इलाका और भी ज्यादा खतरनाक रहा होगा। राजा दरभंगा की फौजों के कपड़े ये लोग सिया करते थे। इनके बुजुर्गों ने बताया कि राजा दरभंगा उनका बहुत ख्याल रखते थे। क्यों? शायद इसलिए कि राजा दरभंगा उनकी असलियत से वाकिफ थे कि ये औरंगजेब के बागी शहजादे अकबर की औलाद हैं। औरंगजेब के खौफ से महाराणा उदयपुर बागी शहजादे अकबर को छोड़कर पहाड़ों में भाग गया था।
शहजादा अकबर पहले फरार होकर संभाजी के पास पहुंचा और वहां से ईरान भाग गया। मुफ्ती शौकत अली फहमी, औरंगजेब की हुकूमत अफगानिस्तान तक थी। पंजाब के रास्ते से ईरान जाने में खतरा ही खतरा था, लिहाजा उसने नेपाल की राह पकड़ी होगी और नेपाल के बॉर्डर मधुबनी से कुछ दूर जंगलों में सुकूनत इख्तियार कर ली होगी। 1980 में ये जगह मधुबनी से दूर जंगल में उर्दू बाजार एक गांव और जंगल जैसा था। उनके बुजुर्गों से मैंने कहा, यहाँ बाजार तो है नहीं, इस जगह का नाम उर्दू बाजार कैसे पड़ा? बताया यहाँ हफ्ते में बाजार लगता है। बुजुर्गों ने उसका नाम उर्दू बाजार रख दिया होगा। उर्दू बाजार नाम रखना भी अच्छे खानदान की तरफ इशारा कर रहा है। हालात इशारा कर रहे हैं कि ये लोग शहजादा अकबर की औलाद औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के पोते हैं। तुर्क आतिशबाज, ये एक मैं दूसरी मिसाल दे रहा हूँ। तुर्क आतिशबाज ऐसा ही जिला वतन तुर्क खानदान संभल, जिला संभल में भी आबाद है। ये अपने आप को झांसी की रानी के तोपखाने के सिपह सालार काले खां की औलाद बताते हैं। खुद को नस्लन तुर्क कहते हैं। 31/3/1858 को अंग्रेजों के मुकाबले में झांसी में रानी लक्ष्मी बाई की शिकस्त हो जाने के बाद और सालार तोपखाना काले खां के मारे जाने के बाद ये खानदान दिल्ली की तरफ भागा। हसनपुर के नवाब ने कुछ दिन पनाह दी, फिर मालूम हुआ कि खानदान काले खान की तलाश हो रही है। तब ये बंजारों के भेष में बजाय दिल्ली के संबल की तरफ भागे और संबल किले के चारों तरफ जो नहर थी उस वक्त वो जारी थी। इन लोगों ने बंजारों की हैसियत से संबल किले की नहर के किनारे पर डेरे लगा दिए। एक अरसे तक ये बंजारों की हैसियत से वहां पड़े रहे। जब हालात कुछ साजगार हुए और मुल्क में अमनो अमान हो गया तो उन्होंने नहर के किनारे ही अपने मकान बना लिए और आतिशबाजी का काम शुरू कर दिया। ये आज आतिशबाजों के नाम से जाने जाते हैं। इनका इलाका संबल में चमन सराय कहलाता है। ये इलाका कभी किले की नहर का था। तोपखाना तुर्क ही हिंदुस्तान में लेकर आए थे। बारूद तुर्किस्तान में ही इजाद हुई थी। तुर्क ही तोपखाने के माहिर माने जाते थे। हिंदुस्तान भर का निजाम तोपखाना तुर्कों ही के हाथ में था, इसलिए कबीला आतिशबाज नस्लन तुर्क ही है। आजकल ये कबीला हिंदुस्तान भर में तरह तरह की खुशियां और जश्न मनाने में इस्तेमाल होने वाला आतिशबाजी का सामान बनाने का कारोबार करता है। बयान शुदा तमाम हालात इशारा कर रहे हैं कि झोजे चंगेज खां के बेटे जूजी खां की औलाद हैं। उन्हें हिंदुस्तान में आज झोजे के नाम से जाना जाता है। चंगेज खां के लड़के चुगता खां की औलाद में सईद खान चुगताई दौरे अकबरी में 1567 में हिंदुस्तान के मशहूर सूबे संभल में गवर्नर था। ये झोजों की तारीख थी जो आज यहाँ तक बहुत से सबूत और बयानात आपके सामने रखने के बाद खत्म होती है।